جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا تھا کہ آج جماعت اسلامی اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے۔ 79 ایئرز گزر چکے ہیں جماعت اسلامی کو قائم ہوئے، اور یہ صاحب ان 80 سال تقریباً جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر کیا حاصل کیا، کیا ناکامی ہے؟ ملک سے عالمی سطح پہ تو بہت بڑی اس کی اکنالجمنٹ ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ ایک بہت بڑی رائٹر ہے جس نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ میرا خیال ہے آج کے دور کی شاید مسلمانوں کے معاملے میں سب سے بڑی رائٹر ہے، جو مستشرقین میں کہا جا سکتا ہے جس کو، اورینٹلسٹ۔ وہ اس کی کتاب ہے بیٹل فار دا گاڈ۔ بیٹل فار دا گاڈ۔ اس بیٹل فار دا گاڈ میں اس نے لکھا ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت اور ان کی فکر سے پہلے کم از کم 500 سال تک مسلم امہ پر ایک سے کہتے ہیں اندمال تھا، جمود تھا۔ اور سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے، حکومت چل رہی ہے سرکار کی، اور اس کے بعد چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے ہم کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور خیر کے اسباب بنا۔ نہیں، جو خیر کی بات لیکن مولانا مودودی نے اسلام کا ایک بالکل مختلف تصور دیا، پولیٹیکل اسلام۔ پولیٹیکل اسلام، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک ویسٹرن سیولائزیشن کے مقابلے میں ایک تہذیبی تصور دیا کہ مسلمان کی اپنی ایک تہذیب ہے، اور اس کے کہتے ہیں وہ ترجمے جب ہوئے ہیں تو تب اخوان المسلمون میں سید قطب کی موومنٹ چلی ہے، اور باقی لوگ چہرے ہی بدل گئے ہیں۔ تحریک معشومی تحریک جو انڈونیشیا میں چلی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر سوڈان میں چلی ہے، لیبیا میں، لیکن اس کی روح رواں مولانا مودودی کی ذات تھی۔ تو مولانا مودودی نے اپنے 72 لوگ تھے ٹوٹل، 6 اگست 1941 کو اور 3 شعبان 1360 ہجری کو یہ قائم کیا تھا، اور لاہور شہر میں 26 اگست کو، اور لاہور شہر میں ہوتا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پر پٹھان کوٹ میں ان کو دعوت ان کو علامہ اقبال نے دی تھی، اور علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے، یہ مولانا مودودی جو ہیں، یہ اس وقت امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا مودودی نے ایک لکھا تھا مسئلہ قومیت۔ اس وقت 2 طرح کے نظریے چل رہے تھے، ایک تھا ایک قومیت جو ہے رنگ نسل زبان علاقے سے بنتی ہے، دوسرا اسلام، لیکن اس کے پیچھے لٹریچر موجود نہیں تھا۔ مسئلہ قومیت مولانا مودودی کا مسلم لیگ کے لوگ جو تھے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور پھر الزام بھی لگاتے تھے مولانا مودودی پاکستان کے مخالف۔ بعد میں ہوتا بہت لوگ، اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ الزام سیکولر لبرلز کے لگایا۔ اچھا، اس نے تو پہلی جدوجہد آپ اندازہ کریں، قرارداد مقاصد جو ہے 1948 کے اس زمانے میں، یعنی اس پاکستان کا رخ متعین کرنے میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ انہوں نے قرارداد مقاصد کو صبر، آج تک گلے کی ہڈی ہے ہر سیکولر لیبرل کی، یہ کیسے آگے، اور پھر اس کے بعد آگے چلے جی، کامیابیوں ناکامیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب امیر العظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عظیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عظیم صاحب، ہم کامیابیوں کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ناکامیوں کا بھی ذکر کریں کہ خدمت خلق کا کام ہو، ملک کے اندر کوئی آفت آ جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ الخدمت کے اور جماعت اسلامی کے نوجوان، جماعت اسلامی کے ہم نے 75 سال کے بزرگ بھی ہم نے اس خدمت خلق میں دیکھے، لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر جب ہم ایمانداری کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ابھی منور حسن صاحب کا انتقال ہوا، میرا خیال ہے کہ ہر بندے نے یہ کہا کہ ان جیسا ایماندار اور شفاف آدمی نہیں ہے، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ 2-3 سیٹوں سے زیادہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کی آپ نے رک کے اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ شاید کہ حکمت عملی کے اندر کوئی خرابی ہے؟ میرا خیال ہے جماعت جس طرز کی نظریاتی جماعت ہے، اسے ووٹ بینک سے ناپنا تولنا جو ہے وہ کوئی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت جب بنی اور مولانا مودودی نے یہ کہا کہ 3-4 نسلیں پتہ ماری کے ساتھ اپنا نیوکلیس مضبوط کرو، اپنے دستور کے مطابق چلو، کوئی انتشار تمہارے پاس سے نہ گزرے، کوئی لالچ تمہارے قدم ڈگمگا نہ سکے، یہ سارا کام جماعت نے کیا۔ اور اسی بانی جماعت نے یہ کہا کہ جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ ایک ماس موومنٹ بن جانا۔ تو ماسز کی طرف ہم اب جانا شروع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے، وہ میں تو اسے کوئی پوری طرح سے جمہوریت نہیں سمجھتا، یہ تو ایک بچہ جمہورہ ہے، الیکٹیبلز ہیں، کسی کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے۔ ووٹ بینک جو کچھ بھی ہے وہ جماعت کے پاس ہے، چند اور دینی جماعتیں ہیں جو ایک مسلک کی بنیاد پر اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں، باقی تو جو ہے نا وہ وڈیرے ہیں، لغاری، مزاری، چودھری، ٹمن، نواب، وہ جس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بڑا ووٹ بینک بنا لیتا ہے، اور اس ووٹ بینک سے وہ نکل کے کسی اور کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ ووٹ بینک ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، چونکہ اب تک یہ کام ہوتا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، بڑے نعرے لگا لیں، بڑے آپ اچھے منشور لے لیں، اپنی پبلسٹی کر لیں، کروڑوں روپیہ پھینک دیں، آپ بڑی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں اور لوگ آپ نے جمہوریت کو بچہ جمہوریہ پاکستان میں کہہ دیا، بچہ جمہوریہ کہہ دیا، جو کچھ بھی کہہ دیا. آپ مجھے بتائیے کہ مراکش سے لے کے برنائی تک آپ کی طرح کی بہت ساری مولانا مودودی کی روح سے متاثر ہو کر بہت ساری تنظیمیں نکلی، اخوان بھی ہے، باقی کسی بھی جگہ بھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ جمہوری راستہ ایسا ہے جو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہو؟ اگرچہ کہ بات آپ اس پہ یقیناً اڑے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے کہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی اور آئینی راستہ ہے. جی ہاں. نہیں، اصل میں جب تک کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آئے گا تو اسی راستے کے اوپر جدوجہد کرنی پڑے گی. اور میں چونکہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس قوم کو بھی سمجھ آ رہی ہے. پہلے یہ ایک کسی کو لیڈر بناتی تھی تو یہ 20-25 سال اس کو لیڈر بنا کر رکھتی تھی اور اس کی ہر ادا سے محبت کرتی تھی. اب چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، یہ سارا کچھ پہلے ایک مٹھی کے اندر بند ہوتا تھا. یعنی جماعت اسلامی کے، ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ جو جماعت کے اوپر الزام لگنا شروع ہوا، یہ تو کوئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد شروع ہوا. یعنی پاکستان بننے کے بعد جو پہلی نشری تقریر قائد اعظم کی موجودگی کے اندر ریڈیو پاکستان پر ہوئی، وہ مولانا مودودی نے کی. یہ تو جب ہم نے مقاصد قرار ایک پہلی تقریر 1947 میں شروع ہوئی اور پھر یہ چلتی رہی. لیکن جب جماعت نے پاکستان کے قرارداد مقاصد کے لیے اور مطالبہ نظام اسلامی کے لیے جدوجہد کی اور قائد اعظم کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، تب پھر اس پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جس میں فوج بھی تھی، جس میں یہ بچہ جمہوریہ پارٹیاں بھی موجود تھی، انہوں نے پھر جماعت کو کرنے کی کوشش کی. ناپ تو نہیں، بچے جمہوریت صاحب آپ کا اتحاد بہت ہوتا ہے بار بار. امیر الدین صاحب، بچے جمہوریت شاید، ہاں یہ ٹھیک. جی عالیہ مقبول جان صاحب، بعض اوقات ایک بڑا خطرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم وقتی طور پہ اس بڑے خطرے کو روکنے کے لیے یہ اتحاد بناتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ اپنی ساکھ کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. ہم نواز شریف کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے وزیر اعظم بنایا جس دن اس نے جہاد افغانستان سے روگردانی کی، اور قاضی صاحب کی موجودگی میں اس نے پہلا ایک کارڈ کیا اور یہ کہا کہ جناب آپ الیکشن بھول جائیں، اور وہ جو اسپیشل انائے آتا ہے UN کا، اس کی ڈکٹیشن پہ قبول کرنا شروع کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا. تو جماعت اسلامی IGI سے نکل گئی. تو اسی طرح سے PNA کے ساتھ بھی ہوا کہ 90 دن کا انتخاب ہے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ وزارتیں لیں اور میرے ساتھ عیاشیاں کریں، تو ہم جو ہے وہ PNA سے نکل گئے. ویسے جماعت اسلامی کو نکلنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، ابھی MMA سے بھی بڑی جلدی میں شامل ہے اور جلدی سے نکل گئی. ہاں جی، اسی لیے کہ دیکھیے نکلتے ہیں اپنی اخلاقی ساکھ کو محفوظ بنانے کے لیے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ آپ کی اخلاقی ساکھ محفوظ نہیں تھی کیا؟ نہیں، دیکھیے جب آپ دینی جماعتوں کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے اور فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کے بعد اپنے دائیں بائیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی لے لیا، بے نظیر کے آل اولاد کو بھی ساتھ شامل کر لیا، تو ہم نے کہا کہ پھر یہ جدوجہد آپ ان کے ساتھ کریں، ہم اس طرح کی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا امیر صاحب، آخری سوال کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ کیا اس جو میرا اپنا ایک ہے نظریہ تو نہیں لیکن اسیسمنٹ ہے کہ میں جب سمجھتا ہوں کہ جمہوریت سے یہ راستہ بہت لمبا بہت طویل ہو جائے گا. کیا کوئی اور راستہ کبھی جماعت اسلامی کے ذہن میں رہا کہ ایک بہت بڑے پریشر گروپ کی طرف نکلا جائے؟ جیسے کیمرسٹوں نے پوری آدھی دنیا پہ انقلاب لے کے آگے تھے، کمال کر دیا تھا انہوں نے. اچھا نہیں عالیہ مقبول جان صاحب، آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے. جب ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ جو کنسنٹریشن کی پارلیمانی پارٹی بن کر اور پارلیمنٹ کے اندر کی تبدیلی، اس کے علاوہ بھی سوسائٹی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم نے آغوش بنائے، ہم نے غزالی بنائے، ہم نے ہسپتال بنائے، ہم نے یتیموں کے لیے سکول بنائے، یہ سارا کام کیا.
لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کو گورن کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اوپر کام کرتے، ہم سی ایس ایس، ہم مطلب بینکنگ سیکٹر میں لوگوں کو لے کے جاتے، جو سوسائٹی کو تبدیل کرنے والی قوتیں ہیں ہم ان کو تیار کرتے، تو چلے شاید جی، ہم بہت اپنی منزل بہت کے اور شکریہ، قریب وقت ختم ہو گیا۔ عظیم صاحب آپ نے وقت دیا، اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آئے اور اپنی جہاں کامیابیوں کا تذکرہ کیا، ہم اپنی ناکامیوں کی بھی نشاندہی کی۔ تو ناظرین اسی نوٹ پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔